رومیو اور جولیٹ کی عشق بری داستان۔ یہ کہانی ایک ایسے دور کی ہے جب اٹلی کے شہر ورونا میں دو معزز اور دولت مند خاندان بستے تھے، مونٹیگ اور کیپیولیٹ۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور ان کے درمیان پرانی دشمنی نے پورے شہر کو بے سکون کر رکھا تھا۔ کیپیولیٹ خاندان کی ایک شاندار محفل میں جہاں نقاب پہنے ہوئے مہمان جمع تھے، مونٹیگ خاندان کا نوجوان اور خوب رو لڑکا رومیو اپنے دوستوں کے ساتھ خفیہ طور پر شامل ہوا۔ وہ محفل میں صرف اپنے دل کی بے چینی مٹانے آیا تھا، کیونکہ وہ اپنی ایک پرانی محبت کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی رومیو کو نظر کیپیولیٹ خاندان کے اکلوتی اور نہایت حسین بیٹی جولیٹ پر پڑی، وقت تھم سا گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک لمحے میں دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان چکی ہوں۔ جولیٹ بھی رومیو کی حسن، شرافت اور نرم لہجے پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی خاندان کا لڑکا ہے جس سے اس خاندان کی دشمنی نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب جولیٹ کو معلوم ہوا کہ رومیو مونٹیگ خاندان سے ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے آہ بھری اور کہا، افسوس، میرا دشمن ہی میرا محبوب نکلا۔ مگر محبت ایسی شے ہے جو نہ ذات دیکھتی ہے نہ دشمنی۔ رومیو بھی جولیٹ کی عشق میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا۔ اسی رات رومیو چپکے سے کیپیولیٹ کے باغ میں گیا، جہاں جولیٹ اپنے بالکونی پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے چاند اور ستاروں کے سائے میں اپنی محبت کا اقرار کیا۔ ان کے الفاظ خالص، جذبات سچے اور نیک نیتی تھے۔ محبت ان کی روحوں کا سنگم بن چکی تھی۔ اگلے دن رومیو اور جولیٹ نے ایک راہب فریار لانس کی مدد سے خفیہ نکاح کر لیا، اس امید پر کہ شاید دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ فریار نے بھی دل میں یہی خواہش رکھی کہ شاید یہ محبت دونوں خاندانوں میں صلح کا باعث بنے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن رومیو کا قریبی دوست مرکیوشیو اور جولیٹ کا کزن ٹائبلٹ آپس میں لڑ پڑے۔ رومیو نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، مگر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور ٹائبلٹ نے مرکیوشیو کو قتل کر دیا۔ غصے میں آ کر رومیو نے بھی ٹائبلٹ کو مار دیا۔ یہ سانحہ پیش آتے ہی رومیو کو شہر بدر کر دیا گیا۔ وہ اپنی محبوبہ جولیٹ سے بچھڑ کر ایک دوسرے شہر چلا گیا۔ جولیٹ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دن رات رومیو کی یاد میں تڑپنے لگی۔ ادھر جولیٹ کے والد نے اس کا نکاح ایک امیر خاندان پیرس سے طے کر دیا۔ جولیٹ نے جب یہ سنا تو اس نے فریار سے مدد مانگی۔ فریار نے اسے خاص ایک دوائی دی جو اسے 42 گھنٹے تک مردہ جیسا بنا دے گی تاکہ وہ اس زبردستی کے نکاح سے بچ جائے۔ جولیٹ نے وہ دوا پی لی اور سب کو لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کی لاش کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ فریار نے رومیو کو خط کے ذریعے سب کچھ بتانے کی کوشش کی، مگر خط رومیو تک نہ پہنچ سکا۔ رومیو کو جب جولیٹ کی موت کی خبر ملی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً ورونا واپس آیا، جولیٹ کی قبر پر گیا اور شدید غم کے عالم میں زہر پی کر خودکشی کر لی۔ کچھ لمحوں بعد جولیٹ کو ہوش آیا اور اس نے رومیو کی بے جان لاش دیکھی۔ اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے رومیو کا خنجر لیا اور خود کو ختم کر دیا۔ یہ خبر جب دونوں خاندانوں تک پہنچی تو وہ ہل کر رہ گئے۔ ان کے دل کانپ اٹھے کہ ان کی دشمنی نے کتنے پاکیزہ دلوں کی قربانی لے لی۔ رومیو اور جولیٹ کی موت نے دونوں خاندانوں کو شرمندہ کر دیا۔ انہوں نے دشمنی ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ رومیو اور جولیٹ کی محبت تو زندگی میں کامیاب نہ ہو سکی، مگر ان کی موت نے نفرت کو مٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ رومیو اور جولیٹ کی یہ داستان صدیوں سے سنائی جا رہی ہے، رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ صرف دو عاشقوں کی کہانی نہیں، یہ محبت، قربانی اور انسانیت کی سچائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رومیو اور جولیٹ کی محبت کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل پر رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔